روزانہ پاکستان میں لگ بھگ 9 چائلڈ ابیوز کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ میں مدرسوں کے کاریوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ان کا بچہ مدرسے میں پڑھنے جا رہا ہے، لیکن انہیں کیا پتا کہ وہاں پر ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جسے صرف ایک غلطی کا انتظار رہتا ہے، جس کے بعد وہ بچے کو ایک پنچنگ بیگ سمجھنے لگتا ہے۔ پاکستان میں قرآن سکھانے کے نام پر روزانہ بچوں کی آواز دبا دی جاتی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو کسی کی پیٹھ لال ہو جاتی ہے۔ اور یہ کہانی وہیں پہ نہیں رکتی، کچھ بچوں کا بچپن، ان کی معصومیت ہمیشہ کے لیے چھین لی جاتی ہے۔ یہ ظلم ایک یا دو مدرسوں تک محدود نہیں، بلکہ ہر شہر، ہر محلے میں ہو رہا ہے۔ میں ہوں موہد، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کیوں کچھ قاری صاحب تعلیم کے نام پر سیڈسٹک طریقے استعمال کر رہے ہیں، اس کا بچوں کے ذہن پر کتنا گہرا اثر پڑتا ہے، اور کیسے ہم اس سسٹم کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں۔ پاکستان میں مدرسوں کا تصور ایک نورانی جگہ کا ہوتا ہے، لیکن اکثر انہی دیواروں کے اندر ایسے واقعات چھپے ہوتے ہیں جو اگر کیمرہ پر ریکارڈ ہو جائے تو ماں باپ کا دل کانپ جائے۔ یہ مسئلہ قاریوں کا نہیں، یہ مسئلہ ایک سوچ کا ہے، ایک پرانی، ضدی اور جاہل سوچ۔ وہ سوچ جو کہتی ہے کہ مار کے بنا تعلیم ممکن نہیں، وہ سوچ جو اپنے غصے کو ڈسپلن کا لیبل دیتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک باریک چھڑی سے بچے کو لگاتار مارنا، یا پھر غصے میں اس کا کان موڑ دینا، اور سب سے ڈراؤنی بات یہ ہے کہ بہت سے ماں باپ کو یہ نارمل لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، مار ضروری ہے، تبھی تو بچہ سیکھے گا، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک بار اگر بچے کے دل میں استاد کا خوف بیٹھ گیا تو پھر وہ قرآن کا پیغام دل سے کبھی نہیں سمجھے گا۔ کیا یہی تعلیم ہے، یا پھر یہ ایک سیڈسٹ کا شوق ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو سیڈسٹ کا مطلب سمجھ آ رہا ہوگا۔ اگر نہیں آ رہا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیڈسٹ وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کو درد دے کر خود سکون محسوس کرے۔ اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ قاری صاحب سیڈسٹ ہوتے ہیں تو میں کوئی مزاحیہ بات نہیں کر رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قاری صاحب، جب ایک بچہ آپ سے معافی مانگ چکا ہوتا ہے پھر بھی آپ چھڑی چلاتے جاتے ہو، کیوں؟ کیا ایسا کرنا قرآن میں لکھا ہے؟ لیکن آپ کو کیا پتا، کیونکہ آپ نے تو صرف قرآن کو رٹ لیا، سمجھا نہیں، ورنہ آپ کو یہ بھی پتا ہوتا کہ ظلم کرنے والا چاہے جھاڑو پکڑے یا چھڑی، وہ اللہ کے نزدیک لعنت کا حقدار ہے۔ آپ اپنی پرانی ظلم والی زندگی کا بدلہ ان معصوم بچوں سے کیوں لے رہے ہو؟ یہ سسٹم ایک سائیکل پر چل رہا ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، کیونکہ جب ایک بچہ وائلنس جھیلتا ہے تو اس کے اندر ایک اندھیرا چھا جاتا ہے، اور جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہی اندھیرا دوسرے بچوں پر بھی منڈلاتا ہے۔ کیا سمجھے؟ یہ صرف ایک کارپورل پنشمنٹ نہیں ہے، یہ ایک ایموشنل ٹرانسمیشن آف ٹراما ہے، جہاں ایک استاد سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا تو تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ سوچئے، ایک طالب علم قرآن سیکھنے آتا ہے لیکن واپس لے کر جاتا ہے ڈر، شرمندگی اور درد۔ کیا یہ وہی اسلام ہے جو رحمت کا پیغام دیتا ہے؟ اور ان حرکتوں سے دین کے نام پر کیا مورل میسج جاتا ہے، وہ بھی مجھے آپ کو بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ 2019 میں بھی ایک کیس سامنے آیا تھا جس میں بچے کو مار مار کر صرف اس لیے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا کیونکہ اس نے ایک آیت غلط پڑھی تھی۔ اور ابھی ریسنٹلی سوات انسیڈنٹ بھی ہوا جس میں بچے کو اتنا مارا کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور انتقال کر گیا۔ ایک طرف یہ مینٹیلٹی ہے اور دوسری طرف میرے ایک ٹیچر تھے جو کہتے تھے کہ غلطی کرنا آپ لوگوں کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ ہر چیز صحیح کرے اور کوئی غلطی نہ کرے تو پھر اس اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کی جگہ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ ٹیچر سے سیکھنے آنا چاہیے۔ اب اس پرابلم کے کچھ پاسبل سولوشنز ہو سکتے ہیں جنہیں میں بغیر کسی امپلیمنٹیشن کی امید کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ٹیچر ٹریننگ۔ استاد صرف علم کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک مینٹور، ایک رول ماڈل ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے ایک پراپر سائیکولوجیکل ٹریننگ، بچوں کی ایموشنل نیڈز اور اینگر مینجمنٹ سکھا دیں تو ٹرسٹ می، مار کی جگہ محبت کا دروازہ اپنے آپ کھلے گا۔ مانیٹرنگ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی۔ ہر شہر میں ایک انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ باڈی ہو جو کہ رینڈملی مدارس کا وزٹ کرے، بچوں سے بات چیت کرے اور ہر کمپلین کا ریکارڈ رکھے۔
کیونکہ جب سسٹم میں جواب دہی آتی ہے تو آٹومیٹکلی سسٹم تھوڑا بہتر کام کرنے لگتا ہے۔ اگر اس معاملے میں اسلامک ٹیچنگ کی بات کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے لوگوں کے لیے بہترین ہو۔ پھر ہم کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ علم سکھانے کے لیے ظلم کا سہارا لیا جائے؟ اگر آج ایک استاد اپنا ہاتھ روک لے تو کل ایک پوری نسل ظلم کے اندھیرے سے بچ سکتی ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسے سسٹم کو چلنے دے سکتے ہیں جہاں پر صرف قرآن پڑھنا آنا یا حفظ کر لینا ایک انسان کو ٹیچنگ اتھارٹی دے دیتا ہے، بنا کسی ٹریننگ کے، وداؤٹ مورل ایجوکیشن، وداؤٹ بیسک ہیومن رائٹ اویئرنیس کے؟ دیکھیے، دنیا کے ہر پروفیشن کا ایک اسٹرکچرڈ سرٹیفیکیشن پروسیس ہوتا ہے۔ جیسے انجینئر بننے کے لیے ڈگری چاہیے، ڈاکٹر بننے کے لیے لائسنس چاہیے، لیکن قاری بننے کے لیے صرف میری تجوید صحیح ہے کا دعویٰ، جو کہ ادھورا لگتا ہے۔ دیکھیں، قاری بننا ایک ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کا ایک آفیشیل سلیبس بھی ہونا چاہیے، اور ایسے انسٹیٹیوٹس بننے چاہیے جہاں پر صرف تلفظ سکھانے پر فوکس نہ کیا جائے بلکہ قرآن کی اصل تعلیمات بھی دی جائے، اسٹوڈنٹ رائٹس اور ٹیچنگ ایتھکس کے بارے میں بھی بتایا جائے۔ اور جب تک بندہ وہ سرٹیفیکیشن کلیئر نہ کرے تب تک اسے لیگلی قاری بننے کی اجازت نہ دی جائے، ورنہ ہم پھر سے وہی سائیکل ریپیٹ کریں گے کہ آج کا ایک ٹراماٹائزڈ اسٹوڈنٹ کل کا ایک وائلنٹ ٹیچر بن جائے گا۔ دیکھیے، میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کوئی ہیٹ پھیلانا یا کسی خاص گروپ کے خلاف بولنا نہیں تھا، بلکہ آج کل جو واقعات ہو رہے ہیں اس کا میرے نزدیک جو سولوشن ہے وہ میں نے صرف شیئر کرا ہے۔ تو غور و فکر کریں اور مجھے اجازت دیں، ملتا ہوں آپ لوگوں سے کسی اور ویڈیو میں۔